بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک معراج کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا چیزیں تحفے میں ملی آپ کو، اور آپ جب معراج پہ گئے تو کن کن انبیاء سے آپ نے ملاقات کی، اور جن انبیاء سے آپ نے ملاقات کی ان کو کس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ پہلے آسمان پہ کن سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ کن سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی انسان پہ بہت زیادہ آزمائش ڈالتے ہیں تو پھر بعد میں ایک ایسی خوشی ضرور دکھاتے ہیں جس سے وہ سارے کے سارے دکھ اور تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب نبوت کا جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا آغاز شروع کیا، آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ نے سب کو بتایا اور کوہ صفا پہ اپنے رشتہ داروں کو بلایا، تو آپ کے جو ساتھ والے تھے، جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، غلام طبقہ تھا، ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا شعب ابی طالب کے اندر، اور اس طرح کا بائیکاٹ کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کسی کو کوئی تجارت نہیں کرنے دی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے وہ بھی آپ کو آپ کے رشتہ دار تو سارے ہی منصور تھے، جیسے حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام، وہ بھی اگر کبھی کبھی حضرت خدیجہ کی طرف کوئی جو بھجواتے یا کوئی چیز بھجواتے تو ان کو منع کر دیا جاتا۔ ایک دفعہ ابو جہل جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم کیوں اس طرح سے جو بھجوا رہے ہو، ان سے ہم نے ایک بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تب ایک کافر تھا ابو البختری، اس نے یہ کہا کہ مداخلت کی اور یہ کہا کہ یہ اپنی پھپھی کو ہی گیہوں بھجوا رہا ہے، جو بھجوا رہا ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ان کو روکتے ہو۔ شعب ابی طالب کی مسوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج پہ جب بلایا تو معراج سے پہلے آپ طائف میں بھی گئے۔ طائف میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے جو 3 سردار تھے ان کے پاس آپ تشریف لے کے گئے، قبیلہ ثقیف کے یہ رہنے والے تھے، اور ان کا نام عبدی علیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں کا جو والد تھا عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بات کی، اسلام کی بات کی، تو انہوں نے اس طرح کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، اس طرح کا غلط قسم کا جواب دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے یہ کہا کہ اس بات کو پردے میں رہنے دو۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سے اوباش لڑکے لگا دیے، بچے لگا دیے، جنہوں نے آپ پر اس طرح سے پتھر پھینکے کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ زخمی ہو گئے، اور جوتے جو تھے وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے، اور اس طرح سے خون نکلنے لگا، اور جو عتبہ اور شیبہ جو تھے، ان کا ایک باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہاں پہ آپ جو تھے آپ نے پناہ لی، اور حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ ڈھال بنے رہے، جو بھی پتھر آتا، جو بھی چیز آتی، یہ برداشت کر لیتے۔ اور یہ جو ان کا جو باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر انگور کھائے، اور عداس نامی جو ان کا غلام تھا وہ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرمائی اور نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان دنیا تک آپ کو جو لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھلواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے۔ اب یہ جو ہم نے انبیاء کرام، پہلے کس نبی سے آپ نے ملاقات کی، دوسرے نمبر پہ پھر کس نبی سے ملاقات کی، اس کے لیے ایک آسان سا لفظ ہے آیاہما، وہ آپ نے یاد کرنا ہے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آیاہما۔
اس کو آپ یاد کریں، اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس طرح سے یاد ہو جائے گا کہ پہلے کس نبی کے پاس گئے، دوسرے آسمان پر آپ کس نبی کے پاس گئے، تو ترتیب سے اس کے اندر آپ کو یعنی کلیئر ہو جائے گا بالکل۔ تو یا ہما میں الف مدہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور دوسرے آسمان پہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ دوسرے آسمان پہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو یا ہما کا جو عین ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں سے آپ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں پہ یا ہما کا جو یا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے نمبر پہ، تیسرے آسمان پہ۔ پھر چوتھے آسمان پہ جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا، مرحبا بھی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ تو یہاں پہ یا ہما میں دیکھیں کہ چوتھے نمبر پہ الف آ رہا ہے اور یہ الف ادریس علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر پانچویں آسمان پہ جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا، آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر جب لے جایا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سلام کیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ اور یہاں سے یا ہما، اب میم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اب یہ جو ساتوں آسمان ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جن جن انبیاء سے ہوئی ہے وہ آپ ایک لفظ یا ہما کے یاد کرنے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یعنی پہلے نمبر پہ آدم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے نمبر پہ، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس ہیں، پانچویں پہ حضرت ہارون ہیں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ہیں، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہے اس موقع پہ وہ یہ ملا کہ ایک تو آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، یہ بہت مشہور ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں دی گئیں اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 کم کرواتے کرواتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ واپس جاتے تھے اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو تحفے میں ملی ہیں 2 چیزیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، یہ 7ویں آسمان پر ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے، یہ جگہ سدرۃ المنتہا کہلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھے 3 چیزیں عطا ہوئی ہیں، سب سے پہلے 5 نمازیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ امت محمدی میں جو شخص مشرک نہ ہوگا وہ بخش دیا جائے گا۔ مطلب اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، اس لیے شرک سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ رزق، عزت اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اس میں اگر ہم شرک کرنا شروع کر دیں گے، یہ سمجھ لیں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے یا ہماری جو ہے وہ عزت وہ کسی اور کے ملنے سے ہمیں مل جائے گی، کسی اور کے دینے سے ہمیں مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ عزتوں کا وارث، رزق کا وارث، صحت کا وارث، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر لمحے یہی دعا کو رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ تھے تو آپ نے حضرت جبرائیل کو بھی دیکھا تھا، اور یہ آپ کی جو زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ایسا کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک مرتبہ زمین پہ اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ ورنہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اگر انسانی شکل میں آتے تو حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا تو آپ کو کئی چیزیں دکھائی گئیں اور آپ پر دودھ اور شراب بھی پیش کی گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے پھر آپ نے دودھ کو اختیار کر لیا، دودھ کو لے لیا تھا، اختیار فرمایا، اور شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی تھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں جو تھی وہ نیل و فرات کی تھی، اور اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، اور یہاں کے جو باشندے ہیں وہ نسل در نسل مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جہنم کا داروغہ تھا اس کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہیں تھا، نہ اس کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی دکھایا گیا کہ ہونٹ ان کے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سود خوروں کو بھی دیکھا۔ دیکھیں ہم اپنی من پسند چیزوں کو تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ جو انفرادی عبادات ہیں، ہماری نماز ہے، قرآن پاک ہے، اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو ایسی چیزیں ہیں جیسے سود خوری ہے، زنا کاری ہے اور یتیموں کا مال کھانا ہے، یہ جو چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں یعنی اس میں ہم دین سے بہت دور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ کو سود خور بھی دکھائے گئے، آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جو سود خور تھے ان کو وہ آل فرعون رونتے ہوئے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ زنا کاروں کو بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس آئے اور آپ نے اپنے یعنی دوسرے جو لوگ تھے ان کو یہ بتایا کہ میں اسی طرح معراج پہ گیا تھا، تو کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انکار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بیت المقدس کی کیفیات جو ہیں وہ آپ بیان کریں، وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ پہ ظاہر فرما دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح سے قافلے میں مجھے لوگ ملے ہیں، کس طرح سے میں نے راستوں کو دیکھا ہے، کس طرح انبیاء سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یعنی جو کفار تھے انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اسی موقع پہ صدیق کا خطاب دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت کی تصدیق کی جگہ جہاں لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ ابو جہل نے آ کر کہا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا کہ دیکھو تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی چیز کے انہوں نے یہ کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ پھر ضرور معراج پہ گیا ہوگا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ان کو صدیق کا لقب بھی ملا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں یہ سارا کا سارا واقعہ ایک آیت میں بتانے کے بعد کلام کا جو رخ ہے وہ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کی جانب موڑ دیا ہے۔ پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو جس طرف تم جا رہے ہو یہ راہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، قرآن کو پڑھنے لگ جاؤ گے، قرآن پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو یہی راہ ہدایت ہے۔ اور معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، 5 نمازیں ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ کہ امت محمدی میں جو شخص مشرک نہ ہوگا وہ بخش دیا جائے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مشرکین میں سے نہ بنائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔